الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالی کے ساتھ کرنا شرک نہیں بلکہ سنت الہیہ ہے، جیسا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ سے ظاہر ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ رسول کے احکام کو ملانے کا نام ایمان ہے اور انہیں الگ کرنے کا نام کفر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے کہ جب ان میں سے کوئی رات میں گناہ کر لیتا تو سویرے ہی ان کا کفارہ ادا ہو جاتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے پر اس کا گناہ تحریر فرما دیتا، جس سے وہ گناہگار بدنام ہو کر آئندہ کے لیے تائب اور گزشتہ پر نادم ہو جاتا تھا۔ ہماری پردہ پوشی تو فرمائی مگر اس سے کفارہ گناہ تو ادا نہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں اللہ رسول کی اطاعت اور نیک اعمال میں سبقت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کی اطاعت سے مراد یہ تو قرآنی احکام کی پابندی ہے اور رسول کی اطاعت سے مراد احادیث شریفہ پر عمل یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ ہم کو رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ نہ دیا۔ ہمیں سارے احکام جو حاصل ہوئے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، قرآن ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اسلام ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نماز ملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، احکام زکوٰۃ، احکام حج، احکام روزہ، دین، شریعت، سب کچھ ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب و وسیلے سے ہم کو عطا ہوا ہے۔ تو جو کچھ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعین ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ماخذ قرآن مجید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام فرمان جو ہے اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ماخذ سورس احادیث شریف ہیں، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تعلیم اور تبیین کی ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی ہے
کھول کھول کر واضح طور پر قرآن کے احکام کو بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور قرآن مجید میں جن احکام کا اجمالی ذکر تھا ان کی تفصیل کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہی کرنا ہے۔ قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے اوقات کی تعین اور ان کی شرائط کو نہیں بیان فرمایا۔ اوقات نماز قرآن میں موجود نہیں ہے، نماز کے جو شرائط ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اور نہ نماز کی رکعت بیان کی ہیں، اور نہ یہ بتایا گیا کہ رکعت میں کیا پڑھا جائے۔ اذان اور اقامت کے کلمات کا بیان نہیں، قرآن میں اذان اور اقامت کے کلمات نہیں۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کیا چیزیں نماز کے منافی ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید نے زکات ادا کرنے کا حکم دیا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کن اقسام سے زکات ادا کی جائے اور کن سے ادا نہیں کی جائے، اور مال کی مختلف اقسام میں سے کن اقسام کا کیا کیا نصاب ہے، کتنی مدت کے بعد زکات کا ادا کرنا ضروری ہے، اور کس کا مال ادائیگی زکات سے مستثنا ہے، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب ساری تفصیل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ روزے کا حکم فرمایا گیا، کتب علیکم الصیام فرمایا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لیکن کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کس چیز میں قضا ہے اور کس چیز میں کفارہ ہے یہ بیان نہیں فرمایا گیا قرآن مجید میں۔ حج کے ارکان اور شرائط اور اس کے مفسدات کا بیان نہیں فرمایا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کا ذکر نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حج ادا کریں، 7 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ قیام جو ہے منا میں قیام اس کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے دن قیام کیا جائے اور کیا کیا جائے، یہ تفصیل نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے احادیث میں ملے گی۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے، حج اور عمرے میں ارکان اور شرائط کے لحاظ سے کیا فرق ہے، یہ سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ ساری تفصیل احادیث میں بیان فرمائی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اچھا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا نصاب ہے، کتنے مال کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ یعنی پہنچے سے کاٹا جائے گا یا کوہنی سے کاٹا جائے گا یا کندھے سے کاٹا جائے گا، یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ کن حالات میں یہ حکم نافذ العمل ہے اور کن حالات میں یہ حکم نافذ العمل نہیں، یہ قرآن میں نہیں۔ حد قذف اور حد زنا میں جو کوڑے لگائے جائیں گے ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ قرآن میں نہیں۔ شراب کی حرمت کا ذکر ہے قرآن میں کہ شراب حرام کر دی گئی، لیکن کس چیز سے بنے ہوئے مشروب کو شراب کہا جاتا ہے اور خمر کی کیا حد ہے، شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور مشروبات کی سزا کیا ہے، یہ قرآن میں ذکر نہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے اور جزیہ لینے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جزیے کی رقم کتنی ہوگی اور کتنی مدت میں واجب الادا ہوگی۔ جب کفار کے خلاف جہاد کیا جائے گا تو کافروں میں سے کس کس کو قتل کرنے سے اعتراض کیا جائے، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن احادیث میں بیان فرمایا گیا کہ قتل بھی کیا جائے گا کفار کو تو، لیکن اس میں بھی کن کن کو مستثنا کریں، کس کا لحاظ رکھا جائے اور کس طرح سے جہاد کیا جائے، یہ سب احادیث میں تفصیل ملے گی۔ یہ اور ایسی بہت ساری تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ ان کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا اور فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ اس منصب کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، لِتُبَيِّن بولے تو واضح طور پر کھول کھول کے بیان فرما دیں، للناس لوگوں کو تمام مسائل کھول کھول کر واضح طور پہ بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو حلال کیا اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، یعنی بعض چیزیں جو ہے پاک چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام کیا، قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا، دراز گوشت اور حشات الارض کو حرام کیا ہے۔ جو مچھلی طبعی طور پر موت سے مر کر سطح آب پر آ جائے، یعنی پانی میں کوئی مچھلی اگر مر جائے اور اوپر بہتے ہوئے آ جائے تو اس کو حرام کیا گیا۔ بغیر زبا کی مچھلی اور ٹڈی کو حلال فرمایا گیا۔ مچھلی جو ہے پانی کے باہر اگر نکلنے کے بعد اگر مر جائے تو حلال ہے، لیکن پانی میں مر جائے طبعی طور پہ اپنے سے تو مچھلی حرام ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پانی سے نکالنے کے بعد مچھلی اگر مر جائے تو وہ جو ہے حلال ہے۔ کلیجی اور تلی کے خون کو حلال فرمایا گیا۔ قرآن میں تو خون حرام ہے، علیکم المیتہ والدم فرمایا گیا کہ تم پر خون حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی کے خون کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا گیا، اور اس میں کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید نے منصب رسالت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزوں کو حلال، ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو یہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام قرار دینا یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہے آپ حلال کر سکتے ہیں، حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اب کسی دوسرے کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو حلال کی ہوئی چیز اللہ رسول نے جس کو حلال کیا اس کو حرام قرار دے، یا حرام قرار دے، حرام قرار دی ہوئی چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتے۔ تو حلت اور حرمت اللہ اور رسول کا اختیار ہے۔ قانون ساز جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ علماء، مجتہدین، محدثین، فقہاء یہ قانون داں ہیں، اسی چیز کو بیان کریں گے یہ جس کو اللہ رسول نے حلال کیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایک بتایا۔ اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر ایک، محبت الہی اور محبت رسول کو ایک بتایا ہے۔ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ایک ہے، الگ نہیں ہے، فرق نہیں ہے، اس میں دوری نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر ایک، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ایک، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو ایک بتایا گیا۔ واطیعوا اللہ والرسول ایک ہی، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ عظمت الہی اور عظمت رسول کو ایک بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کو ایک بتایا۔ اگر رسول کی کوئی نافرمانی کرے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ رسول کی نافرمانی ہوگی۔ علیحدہ علیحدہ نافرمانیاں نہیں ہیں۔
کہ اللہ کا حکم الگ ہے، رسول کا حکم الگ ہے. کسی کی بھی نافرمانی کرے وہ دونوں کی نافرمانی کہلائے گی. اللہ رسول کی اطاعت اور احکام کو ملانا ایمان ہے، اور الگ کرنا کفر ہے. اللہ رسول کی محبت میں تفریق نہ کرنا کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت الگ الگ نہیں. ہم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی فرض ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی. اس لیے دونوں ذاتوں کے لیے ایک ہی اطیعوا ارشاد ہوا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت یکساں کرو. ماں باپ، سلطان، حکام کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، مگر وہ اطاعتیں دین کا رکن نہیں کہ ان کا انکار کفر ہو. یعنی مخلوق کی اگر آپ کسی کی بھی اطاعت جو ہے اس کا انکار اگر آپ کر دیں تو وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ دین کا رکن نہیں ہے. مگر جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کفر ہے، ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرتابی وہ انکار کفر ہے. اس لیے اطاعت ایک اور متا دو بیان فرمائے گئے. سنت کا کتاب اللہ سے وہ تعلق ہے جو تعلق پانی کا کھانے سے ہے کہ کھانا نہ بغیر پانی پکے اور نہ بغیر پانی کھایا جائے. رمضان کا چاند دیکھ کر پہلے ہی تراویح اور سحری سنتوں پر عمل کرو، پھر فرض روزہ رکھو. رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ تراویح شروع کر دیتے ہیں. تراویح 20 رکعت یہ سنت موقعہ ہے، تو آپ تراویح پہلے پڑھ لیتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر. اس کے بعد رات میں سحر کرتے ہیں. سحر کے بعد میں فرض کی طرف آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو پہلے سنتوں پر عمل ہوگا، پھر فرض کی طرف جائیں گے. وضو کر رہے ہیں آپ، پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک آپ دھوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کلی کرتے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد فرائض ہوتے ہیں. تو پہلے سنتوں کی برکتیں حاصل کریں، پھر فرض کی طرف چلے جائیں. نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے ہاتھ اٹھا کر جو سنت ہے، ہاتھ کا اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر تکبیر تحریمہ کہو جو فرض ہے. پھر سبحان اللہ پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پھر تلاوت کرو جو فرض ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے فرض ہے. رکوع سجدے میں جھکنا فرض ہے. تسبیح سنت ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یہ جو پڑھتے ہیں یہ سنت ہے. ورکوع مع الراکعین فرمایا گیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع میں کیا پڑھیں؟ یہ سنت سے ثابت ہے. بہرحال جیسے کلمے میں محمد رسول اللہ لفظ لا الہ الا اللہ سے مخلوط ہے، ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فرائض الہی سے مخلوط ہیں. کوئی شخص سنت رسول چھوڑ کر نہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ایک دن کی اسلامی زندگی گزار سکتا ہے. بندوں پر سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ ہمارا خالق، وہ مالک، وہ رازق ہے. اس لیے اس کی اطاعت کا پہلے ذکر ہوا، واطیعوا اللہ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مراد تمام قرآنی احکام پر عمل کرنا ہے، خواہ فرائض ہوں یا محرمات. اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان اور ہم پر سب سے بڑا اختیار حضور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان اور قرآن دیا، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتایا. مرنے کے بعد ہمیں سارے عزیز اقارب رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوٹتا. سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ محبوب ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑتے. ان کے ساتھ ہمارے رشتے غلامی وہاں بھی نہیں ٹوٹتا کہ خبر میں فرشتے یہ تو پوچھتے ہیں کہ تو کس کا امتی ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر میں بھی سوال ہوگا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو.
جو حضور کا چاہنے والا ہوگا وہ کہے گا ہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں بھی پہچانے گا وہ. اور جو گستاخ ہوگا، بے دین ہوگا، بد مذہب ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا ادری، کہ میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا. تو پھر فرشتے وہاں پر عذاب شروع ہو جائے گا. تو خبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ تو کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا دوست ہے، کس کا رشتہ دار ہے، کس کا ملازم ہے. یہ کوئی رشتے نہیں پوچھے جائیں گے خبر میں. تو معلوم ہوا کہ سب رشتے ٹوٹ گئے، رشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہا. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا. خیال رہے کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح مطلقاً و مستقلاً واجب ہے، کہ آپ کا اختیاری عمل نہیں کہ اطاعت چھوڑ دیں رسول کی، نہیں، لازم ہے آپ پر، مستقلاً مطلقاً لازم ہے. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسا حکم دیں جو قرآن مجید کے خلاف ہو تو اس شخص پر اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں کسی سے، اگر وہ حکم قرآن کے خلاف نظر آ رہا ہے تو بھی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ حکم قرآنی منسوخ ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کوئی ایسا حکم دیں جو قرآنی احکام کے خلاف ہے تو قرآن کے وہ احکام اس کے لیے منسوخ ہو جائیں گے، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نافذ ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، آپ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا. یا وہ شخص اس حکم سے مخصوص یا مستثنا ہوگا، وہ شخص جو ہے جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں وہ ایگزمپٹ ہوگا. اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام فرمائے ہیں جو قرآن سے مختلف ہیں. وہ ان کے لیے استثناء کہلائے گا، ایکسپشنل کیس ہے. وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کر لیے تو رسول کی ہوگی. نہیں، قرآن پر عمل کر لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو گئی. یا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم قرآن کے خلاف معلوم ہو تو اسے نہ مانو. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہ حضور کی بھی مستقلاً اور مطلقاً اطاعت واجب ہے، بلکہ مستقل ان کی اطاعت کرنا ہے. ایسے موقع پر ان کے فرمان کو قرآن کا ناسخ سمجھو کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے یہ قطعی ہوگا. اگرچہ قرآن میں احکام کچھ معلوم ہو رہے ہیں، قرآن سے اگر بات چیزوں کا اگر آپ جواز دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی آیت ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا تو لہذا حرام ہو جائے گا. سجدہ تعظیمی کا حکم قرآن سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے تمام ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو وہ سجدہ تعظیمی ہوا. قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا گیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کے دیگر صاحبزادے جو ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا. تو اس کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا
کہ غیر خدا کو کوئی سجدہ نہیں ہوگا، سجدے تعظیمی حرام، تو اسے حرام ہی سمجھو اور سجدے کی آیتیں اس حکم سے منسوخ مانو۔ اب قرآن سے تعویل نہیں لے سکتے کہ نہیں قرآن میں موجود ہے کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا گیا یا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا گیا، قرآن میں موجود ہے، یہ دلیل نہیں پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لہذا سجدے تعظیمی اب حرام ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں تم پر واجب ہے۔ اطاعت رسول سے مراد آپ کے سارے قولی اور فعلی سنتوں کی اطاعت ہے۔ یہاں دونوں اطاعتوں کا متحد نہ ہونا بتایا گیا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی قسم کی ہے کہ جس کا بھی انکار کرے کافر ہو جاؤ گے، رسول کی اطاعت کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن و حدیث دونوں کی اطاعت یکساں فرض ہے۔ دیکھو حضرت ابو زیمہ کی گواہی 2 کے برابر حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا، ڈبل گواہی، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مرد کی گواہی ایک ہی ہوگی، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو 2 کی برابر گواہ، تو یہ 2 کے برابر ہو گئے، جسے تمام صحابہ نے بلا تعمل مان لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، یہ جو ہے حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ نے بلا تعمل مان لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممنوع کر دیا، انہوں نے واجب العمل جانا۔ اگرچہ قرآن نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دے دی، حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی، یہ بشارت دی تھی کہ ایران فتح ہوگا، سراقہ سونے کے کنگن پہنیں گے۔ تو یہ استثناء ہے، احکام یہ مخصوص ہے، احکام یہ جو ہے حضرت سراقہ کے لیے سونا پہننا جائز، سونے کے کنگن پہننا حضرت سراقہ کے لیے جائز، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں بالغہ عورت اپنے نفس کی مختار ہے، اس کا باپ بھی اس کی بغیر رضا اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ ہر بالغ عورت اپنا نکاح کا اختیار ہے اس کو کہ کس سے کرے کس سے نہ کرے، اس کی رضا ضروری ہوتی ہے، زبردستی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بغیر رضا کر دیا، مرضی جانے بغیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید سے فرما دیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں دخل دینے کا بھی حق نہ ہوا، بلکہ اس کے متعلق یہ آیت آئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار نہیں، اپنے معاملے میں بھی ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ بے شک سبھی گمراہی میں بہکا۔ تو رسول فرما دیے، بات ختم، اب اختیار نہیں، اپنی مرضی نہیں ہے وہاں پر۔ اس سے جو امر ظاہر ہوا
وہ یہ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم اور مشورے میں فرق ہے. حکم کے سامنے ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا اور مشورے میں اپنی رائے دینے کا اختیار ہے. اور یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مومن کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی کسی قسم کا حق نہیں ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ بات، اس کے بعد اب کوئی حق حاصل نہیں ہوگا اس کو حکم کے مقابلے میں. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین و دنیا کے مالک ہیں. نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں تردد کرنا گمراہی ہے. اگرچہ یہ آیت اس خاص موقع پر نازل ہوئی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ عام ہے. کسی مسلمان فرد، قوم، حکومت یا حکومت اسلامیہ کے مقرر کیے ہوئے کسی کمیشن اور قانون ساز ادارے کو اس امر کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کوئی نئی راہ عمل تجویز کرے. مسلمان ہوتے ہوئے اطاعت رسول کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ایک طرف ہم سچے مسلمان ہونے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف ادنا سے فائدے کے لیے ہم احکام اسلام کو بڑی آسانی سے پسو پوچھ ڈال دیتے ہیں. ہماری اس دوغلی روش کے باعث اسلام رسوا ہو رہا ہے اور ہم اس چشمے رحمت سے فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دوسروں کو محرومی کا باعث بن رہے ہیں. یہاں صاف فرما دیا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے رسول مکرم کے حکم سے سرتابی کی، وہ کان کھول کر سن لے کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا، رشد ہدایت کے اجالے سے نکل کر گمراہی کے اندھیروں میں بہہ گیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے بچائے، آمین بجائے سید المرسلین. اس آیت کا تعلق خاص واقعے سے ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے. اطاعت خدا کی کیفیت اور ہے، اطاعت رسول کی کیفیت اور ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فرق بھی ہے. وہ یہ کہ رب تعالیٰ کی اطاعت صرف فرمان کی ہوگی، اس کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تین چیزوں میں کی جائے گی، فعل میں، قول میں اور سکوت میں. یعنی جو فرما دیں اس کو مان لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا اس کو مانو، اور جس کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر منع نہ فرمائے، خاموشی اختیار کی، اس کو بھی مان لو، یعنی سکوت کو بھی مان لو. آپ کے اللہ تعالیٰ کے افعال اور تقریر میں اطاعت نہیں، یعنی رسول کے قول کو مانو، رسول کے فعل کو مانو، رسول کے سکوت کو مانو. خاموش بھی اگر آپ ہو جائیں آپ تو اس کا مطلب وہ بھی جائز ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے قول یا فعل یا سکوت میں اطاعت نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے افعال اور تقریر میں اطاعت نہیں. رب تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ کفار کی امداد نہ کرو، حکم ہے کفار کی امداد نہ کرو، مگر خود ان کو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفار کو مدد مت کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود کفار کو رزق دے رہا ہے، عیش و آرام دیتا ہے. کبھی کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں فتح دیتا ہے. لڑائی میں اگر کوئی کہے کہ جب خدا ان کو نعمتیں دے رہا ہے تو ہم بھی ان کی خدمتوں کریں تو یہ غلط ہوگا. پروردگار کبھی اپنے انبیاء کرام پر عتاب فرماتا ہے، ہم بھی معاذ اللہ ایسے کلمات انبیاء کے لیے بولے تو یہ عین کفر ہے، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کے افعال ہیں، رہے اس کے احکام ہمارے لیے وہ اور ہیں. ہم کو حکم دیا کفار کی امداد نہ کرو، اور اگر تم نے اپنی آواز کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر اونچی کر دی تو تمہارا ایمان ختم ہو گیا. عذر قانون رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ رسول کی تابعداری کرو،
اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون، یعنی اطاعت کرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے اعمال پر ناداں نہ رہو. رب کا رحمت کا ذکر فرما کر ارشاد اس جانب ہے کہ اس اطاعت پر تمہیں جو کچھ ملے گا، دنیا میں ترقیاں، مرتے وقت ایمان پر قیام، قبر میں کامیابی، محشر میں معافی، بعد میں دوزخ سے امان، پھر پل صراط پر خیریت سے گزر، پھر جنت میں داخلہ، یہ سب ہمارے رحم میں خسروانہ ہی سے ملے گا. دنیاوی و اخروی لاکھوں رحمتیں، بلکہ ہر رحمت کا ذریعہ اللہ رسول کی اطاعت ہے. ہر ایک چیز پر حیثیت کے لائق رحم کیا جائے گا. جنات پر اور رحم ہے، انسانوں پر کچھ اور، پھر انسانوں میں صدیق و شہید پر رحم کی نوعیت اور ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں پر رحم کی نوعیت کچھ اور ہے. جو شخص زندگی کے معاملات، عبادات، معاش، معاشرت اور ثقافت وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرتا ہے اور ہر کام کو اسی طرح سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اتباع سنت میں اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم یکساں ہے کہ دونوں تقوی و ایمان کے لیے ضروری ہیں. جس قسم کی اطاعت رب کی واجب ہے، اسی قسم کی اطاعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی واجب ہے. یعنی محبت کے ساتھ ایمانی و ایقانی اطاعت، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نتیجہ ہے وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی انجام ہے، یعنی رحمت و مغفرت اور جنت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.